بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ اس وقت کے صحابہ کرامت ولی اللہ تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر ابو المظفر حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، میں تجارت کے سلسلہ میں ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قافلہ تیار ہے۔ اس وقت میرے پاس 100 اشرفیاں اور تقریباً اتنی ہی مالیت کا سامان موجود ہے۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میں اس سفر سے کامیاب واپس لوٹوں۔ حضرت شیخ حماد عباس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اس برس سفر کیا تو موت کی گھاٹ اتار دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ تاجر نے جب بات سنی تو بہت افسردہ ہوا اور پریشان ہو کر آپ کی مجلس سے چلا آیا۔ کے بعد وہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ ان دنوں نوجوان تھے، کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سفر پر روانہ ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی تم صحیح سلامت واپس لوٹو گے۔ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں۔ تاجر نے جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ تجارت کی غرض سے قافلہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے اپنا اسباب 1000 دینار میں فروخت کر دیا۔ پھر وہ ایک حمام میں گیا اور حمام کے طاق میں 1000 دینار کی تھیلی رکھ دی۔ اتفاق سے وہ اس تھیلی کو حمام کے طاق سے اٹھانا بھول گیا اور اس مقام میں آ گیا جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے گہری نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ جس قافلہ کے ہمراہ وہ سفر کر رہا تھا، اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا مال لوٹ لیا ہے اور قافلہ کے ہر شخص کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ ایک ڈاکو نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس دہشت ناک خواب کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کانپنے لگا، مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی گردن پر خون کا اثر محسوس ہو رہا تھا اور شدید ضربات کا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنی دینار والی تھیلی یاد آ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا حمام میں گیا۔ تھیلی اسی طاق میں پڑی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے اٹھا کر اپنے قبضہ میں کر لی۔ وہ تاجر جب اس سفر کے بعد صحیح سلامت خوشی واپس بغداد لوٹا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں بزرگوں سے ملے گا، لیکن اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ پہلے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ سے ملوں یا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے، کیونکہ شیخ حماد عباس رحمت اللہ علیہ ضعیف تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا، جاؤ پہلے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملو، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، انہوں نے تمہاری بربریت اور فائدے کے لیے 70 بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی ہوئی ہے۔ اللہ اگر تمہاری تقدیر میں سرمایہ کا نقصان اور تمہارا قتل لکھا ہوا تھا، آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا اور اس واقعہ کو بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد وہ تاجر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ شیخ حماد عباس رحمت اللہ علیہ سے میرے 70 بار سفارش کرنے کی بات تمہیں بتا دی ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ ہاں بتا دی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہاری تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے 70 بار التجا کی تھی۔